الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اشکر تزد، شکر گزار بنیے تاکہ زیادہ نعمتیں ملیں۔ اشکر تزد، شکر گزار بنیے تاکہ زیادہ نعمتیں ملیں۔ بحث ہماری مبادی الصرف میں چل رہی ہے اور آج سوال نمبر 184 ہے جو اپنے عزیزوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سوال نمبر 184، کیف ینصب الثلاثی المحذوف اللام؟ ثلاثی جو محذوف اللام ہے اس کو کیف ینصب، کیسے نسبت دی جاتی ہے؟ ثلاثی محذوف اللام کی کیسے نسبت دی جاتی ہے؟ جواب، ہر اسم ثلاثی جس کا لام کلمہ حذف کیا گیا ہو اور اس کے اصلی حروف دو باقی ہوں تو نسبت دیتے وقت نہ میرے عزیزو وہ جو معذوف ہے کلمہ وہ پلٹ آتا ہے۔ نسبت کے وقت معذوف پلٹ آتا ہے۔ دوبارہ سنو، ہر اسم ثلاثی جس کا لام کلمہ حذف کیا گیا ہو اور اس کے اصلی دو حروف باقی ہوں تو معذوف جو ہے نا نسبت کی حالت میں معذوف جو ہے نا وہ پلٹ آتا ہے۔ نسبت کی حالت میں معذوف جو ہے وہ پلٹ آتا ہے۔ جیسے اب اور اخ ہے، ٹھیک ہے نا، جب نسبت دیں گے تو ہو جائے گا ابوی و اخوی۔ اب کو نسبت دیں گے تو وہ معذوف کلمہ پلٹا ہے ابوی اور اخ سے بن جائے گا اخوی۔ آگے میرے عزیزو فوائد ہیں۔ فوائد میں سے جو پہلا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ نسبت میں معذوف کا پلٹنا جو ہم کہہ رہے ہیں کبھی واجب ہے اور کبھی جائز ہے۔ توجہ فرمائیے، نسبت میں محذوف کا پلٹنا کبھی تو واجب ہوتا ہے اور کبھی جائز ہوتا ہے۔ واجب کب ہے؟ جب تثنیہ اور جمع میں وہ پلٹا ہو تو نسبت میں بھی پلٹانا واجب ہے۔ محذوف نسبت میں جو ہے پلٹانا واجب ہے جب تثنیہ اور جمع میں پلٹاتا ہو، اور جب تثنیہ اور جمع میں محذوف کو نہ پلٹایا گیا ہو تو نسبت میں پھر اس کا پلٹانا جائز ہے۔ چاہیں تو پلٹائیں چاہیں تو نہ پلٹائیں۔ توجہ فرمائیے آپ نے، یہ پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ میں بتا رہے ہیں کہ جب محذوف کا عوض حمزہ وصلی لایا گیا ہو، محذوف کا عوض، محذوف ایک کیا اور اس کا عوض حمزہ وصلی لے کر آئے، جیسے ابن اور اسم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حمزہ جو ابن اور اسم کا ہے یہ محذوف کے بدلے میں ابن بناؤ، آگے حذف کیا واؤ کو اور حمزہ لے کر آئے سماؤ سے اسم۔ اس جگہ کے اوپر جب ہم نسبت دینا چاہتے ہیں جس کا مطلب ہے حمزہ وصلی محذوف کے بدلے میں لایا گیا ہے تو افضل یہ ہے، فرماتے ہیں نسبت جو ہے نا لفظ پر نسبت دے دیں۔ ابنی اسمی، ابنی اسمی، جیسا وہ لفظ ہے اسی پہ آگے اس کی نسبت بنا ڈالیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور میرے عزیزو یہ بھی جائز ہے کہ عوض کو حذف کر دیں، ٹھیک ہے نا، اور معذوف کو پلٹا دیں نسبت دیتے ہوئے۔ یہ بھی جائز ہے کہ عوض کو حذف کر دیں اور معذوف کو پلٹائیں، بنوی سماوی، یہ مثلاً آپ کہہ دیں۔ تیسرا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب
معذوف کے بدلے میں تائے تانیث کو لایا گیا ہو، معذوف کے بدلے میں جب تائے تانیث کو لایا گیا ہو تو واجب ہے عوض کا حذف کرنا اور معذوف کو رد کرنا اور پلٹانا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ثنا ہے، لغہ ہے، تو یہ نسبت میں بن جائے گا ثنوی لغوی، ٹھیک ہو گئی بات یہاں تک۔ اور پھر آگے چوتھا فائدہ ہے اور پانچواں ہے، بحث کا ادامہ ہے۔ پہلے میں اس کا آپ کے لیے ترجمہ کر لیتا ہوں، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ کل ثلاثی حذفت لامہ، ہر اسم ثلاثی جس کے لام کلمے کو حذف کیا گیا ہو، وبقی علی حرفین من اصولہ، اور اس کے اصلی دو حروف باقی ہوں، یرد الیہ المعذوف حال النسبت، حال نسبت کے وقت معذوف کو جو ہے نا پلٹایا جاتا ہے، یرد الیہ المعذوف، معذوف کو پلٹایا جاتا ہے حال النسبت، حال نسبت، نسبت کے حال کے وقت معذوف کو جو ہے پلٹایا جاتا ہے، وہ جو حذف ہوتا ہے نا اس کو پلٹا دیا جاتا ہے۔ نحو اب و اخ، اب باپ کو کہتے ہیں آپ کے علم میں، اخ بھائی کو کہتے ہیں۔ جب ان کو ہم نسبت دیتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ فتقول فی النسبت الیہما، تو فتقول، بس آپ کہیں گے فی النسبت الیہما، اب اور اخ کی نسبت میں کیا کہو گے؟ ابوی اخوی، ابوی اخوی۔ تو وہ جو لام کلمہ حذف تھا نا، وہ نسبت میں دیکھو وہ واو تھی جو کہ پلٹی ہے، ابوی اخوی، حذف شدہ کلمہ دوبارہ پلٹ آیا ہے نسبت میں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ فوائد: ان رد المعذوف فی النسبت واجب اذا رد فی التثنیۃ والجمع کما فی اب و اخ، محذوف کا رد کرنا نسبت میں واجب ہے۔ ان رد المعذوف فی النسبت واجب اذا رد فی التثنیۃ والجمع کما فی اب و اخ، محذوف کا رد کرنا نسبت میں واجب ہے اذا رد فی التثنیۃ والجمع، جب اس معذوف کو تثنیہ اور جمع میں رد کیا گیا ہو، پلٹایا گیا ہو، کما فی اب و اخ، جیسا کہ اب اور اخ میں۔ وجائز ان لم یرد فیہما کما فی ید و دم، اور معذوف کا پلٹانا نسبت میں جائز ہے ان لم یرد فیہما، اگر فیہما تثنیہ اور جمع میں معذوف کو نہ پلٹایا گیا ہو تو جائز ہے۔ کما فی ید و دم میں، آپ دم ہے نا خون، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ اس سے بھی کہہ سکتے ہیں دمی، دمی یعنی وہ جو معذوف ہیں اس کو نہ پلٹائیں، سیدھا کہو دم سے دمی، یا معذوف کو پلٹائیں گے تو یہ ہو جائے گا دموی۔ دم چونکہ اصل میں دمون ہے نا، دمو دم دمون، تو وہ جو وا ہے نا وہ پلٹا دیں، یہ جائز ہے، دمی کہیں یا کہو پلٹا کے دموی، کیونکہ یہ جو دم کا ہم نے دموی وا کو پلٹایا ہے اصل والی کو، اس لیے یہاں جائز کہا ہے، کیونکہ تثنیہ اور جمع میں یہ نہیں پلٹتی ہے۔ دم کا جب آگے تثنیہ بناتے ہیں نا تو یہ وا پلٹتی نہیں ہے، اس لیے یہاں بات کی ہم نے جائز کی۔ دوسرا فائدہ کا جان، اذا اوذ من المعذوف حمزۃ وصل کما فی ابن و اسم، جب معذوف کا عوض لایا گیا ہو حمزۃ وصل، جب معذوف کا عوض حمزہ وصلی لایا گیا ہو، جیسا کہ ابن اور اسم ہے، فالافضل والنسبۃ علی اللفظ، تو افضل جو ہے نسبت جو ہے نا لفظ پر دے دیں،
فتقولو پس آپ کہیں گے ابنی اسمی، و یجوز حذف العوض و رد المعذوف ہے، اور جائز ہے عوض کو حذف کرنا اور معذوف کا پلٹانا بھی جائز ہے۔ فتقولو پس آپ کہیں گے بنوی، دیکھو وہ جو عوض تھا نا حمزہ اس کو حذف کر دیا ہے، اور معذوف جو اصلی تھا جو گرا ہوا تھا اس کو پلٹا دیا ہے، بنوی سماوی۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ تیسرا جو فائدہ ہے اذا عوض من المعذوف تاء التانیث یجب حذف العوض و رد المعذوف ہے، جب معذوف کا تائے تانیث کو عوض لایا جائے، اذا عوض تاء التانیث، جب تائے تانیث کو محذوف کے بدلے میں عوض لایا گیا ہو، یجب حذف العوض، تو واجب ہے عوض کا حذف کرنا، واجب ہے، ورد المعذوف، اور معذوف کا پلٹانا واجب ہے۔ فتقول پس آپ کہیں گے فی ثنا اور لغہ، ثنا سال لغہ، لغت ہو گئی، تو وہ جو مطلب ہے عوض ہم لائے تا کو حذف کریں گے اور معذوف کو پلٹا دیں گے، ثنوی لغوی۔ درست ہو گئی بات آقا جان؟ اگلی بات سنو، انما کان ثنائیا اذا کان صحیحا مخففا جاز فی النسبۃ الیہ ترک علی حکمہ وجاز تضعیفہ۔ اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہر وقت جب اسم دو حرفی ہو اور صحیح ہو کہ مخفف ہے، اس میں دو حرفی ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، تو نسبت کے وقت اس کو اس کی اپنے حال پہ بھی چھوڑ سکتے ہیں، اور اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کی تضعیف بھی کر سکتے ہیں۔ انما کان ثنائیا اذا کان صحیحا مخففا جاز فی النسبۃ الیہ ترک علی حکمہ وجاز تضعیفہ۔ انما کان ثنائیا، جب اسم ثنائی ہو، اذا کان صحیحا، صحیح ہو، مخفف ہو، جاز فی النسبۃ الیہ، اس کی طرف نسبت میں اس کو اس کے حکم پر، ٹھیک ہے نہیں، ترک کرنا جائز ہے، وجاز تضعیف، اور اس کی تضعیف کرنا بھی جائز ہے۔ فتقول فی النسبۃ الی کم، پس تم کہو گے فی النسبۃ الی کم، کم کی طرف نسبت دیتے ہوئے دیکھو کیا کہو گے؟ کمی، کمی، یعنی جو ہے نا ہم نے اس کو اس کے حکم پر چھوڑ دیا ہے، کمی کر رہے ہیں، میم مشدد نہیں ہے، یا مشدد ہے، کمی، اور اس کی تضعیف بھی کر سکتے ہیں میم کی، جاز تضعیفہ، کمی، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا كَانَ ثَانِيَ حرف علت وجب تضعیفہ فتقول فی النسبۃ الی لو لوی، اور اگر دوسرا حرف جو ہے نا، دوسرا حرف علت، حرف علت ہو، اگر دوسرا حرف علت ہو تو اس کی تضعیف کرنا پھر کیا ہے گا جان؟ واجب ہے۔ فتقول فی النسبۃ الی لو، پس تم کہو گے لو کی طرف نسبت دیتے ہوئے لوی، واجب ہے، واجب ہے۔ اذا کان ثانی ہے حرف علت، جب دوسرا حرف جو ہے نا حرف علت ہو تو اس صورت میں اس کی تضعیف کرنا اور اس کو مضاعف کرنا نسبت میں کیا ہے گا جان؟ واجب ہے، لو سے بنایا ہے لوی۔ فَإِنْ كَانَ حرف العلت الفا زید بعدها حمزۃ او واو، اگر حرف علت الف ہو، اگر حرف علت الف ہو، زید بعدها، تو الف کے بعد جو ہے نا زیادہ کیا جاتا ہے، حمزۃ او واو، اس کے بعد زیادہ کیا جاتا ہے حمزے کو، او واو، یا وا کو زیادہ کیا جاتا ہے،
فتقولو پس آپ کہیں گے من اسمہ لا، آپ کہیں گے من اسمہ لا، جس کا اسم لا ہے نا، کیا کہو گے؟ لا ای او لا وی، لاوی حضرت یوسف کے بھائی کا نام بھی ہے ظاہراً۔ فَإِنْ كَانَ حرف العلت الفاً زید بعدہ حمزۃ نواب، اگر حرف علت الف ہو تو اس الف کے بعد حمزہ کو زیادہ کیا جائے گا یا وا کو۔ فتقولو پس آپ کہیں گے من اسمہ لا، جس کا اسم لا ہے، لائی او لا وی۔ پانچواں فائدہ میرا آگا جان یہ ہے، اذا نصب الی العلم المرکب، جب نسبت دی جائے علم مرکب کی طرف، تو اگر وہ علم مرکب اسنادی ہے تو اس کے آخر کو حذف کیا جاتا ہے، اور نسبت جو ہے نا صدر کی طرف نسبت دی جاتی ہے، جیسے تعبت شرن میں کیا کہتے ہیں؟ تعبتی۔ اور اگر علم مرکب مزجی ہے تو وہ بھی اسی طرح، یعنی اس کے آخر کو حذف کیا جاتا ہے اور نسبت جو ہے نا وہ صدر کی طرف نسبت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر علم اضافی ہے، مرکب جو ہے وہ اضافی ہے، تو جو ہے نا بعض میں جو ہے نا صدر کی طرف نسبت دی جاتی ہے، اور بعد میں آخر کی طرف نسبت دی جاتی ہے، اور بعد میں جو ہے نا تمام کی طرف نسبت دی جاتی ہے، یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ توجہ فرماؤ، اذا نصب الی العلم المرکب، جب نسبت دی جائے علم مرکب کی طرف، فَإِنْ كَانَ إِسْنَادِيًّا حُذِفَ عَجْزُهُ وَنُصِبَ إِلَىٰ صَدْرِهِ۔ فَإِنْ كَانَ إِسْنَادِيًّا، اگر علم مرکب اسنادی ہو، حُذِفَ عَجْزُهُ تو اس کے آخر کو حذف کیا جاتا ہے، وَنُصِبَ إِلَىٰ صَدْرِهِ، اور صدر کی طرف نا، اس اسم کے صدر کی طرف نسبت دی جاتی ہے، نحو تعبت شرن تعبتی۔ وَإِنْ كَانَ مَزْجِيًّا فَكَذَلِكَ، اور اگر وہ علم مرکب میرے بچے مزجی ہے، فَكَذَلِكَ، تو وہ بھی اسی طرح، یعنی کیا مطلب؟ یعنی آخر کو حذف کیا جاتا ہے اور نسبت جو ہے صدر کی طرف دی جاتی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر علم کیا ہے؟ مزجی ہے، نحو معدی قریب جو ہے نا، فَيُقَالُ مَعْدَوِی، اس کی طرف نسبت دے دی، ٹھیک ہے۔ وَقَدْ يُنْسَبُ إِلَيْهِ بِرُمَّتِهِ، اور کبھی کبھی رومہ کہتے ہیں تمام کو، تمام کی طرف نسبت دی جاتی ہے، فَيُقَالُ، ٹھیک ہے نا، پس کہا جائے گا معدی قریبی، معدی قریبی پوری کی طرف دی ہے، او الی کل واحد من جزئہ، یا دو جزوں میں سے ہر ایک کی طرف کیا ہے گا جان؟ نسبت دی جاتی ہے، دو جزوں میں سے ہر ایک کی طرف نسبت دی جاتی ہے، فیقال، پس کہا جائے گا معدوی، یہ الگ ہو گئی، کربی اس جز کی طرف الگ، پہلے کی طرف الگ۔ وَإِنْ كَانَ إِضَافِيًّا فَبَعْضُهُ يُنْسَبُ إِلَىٰ صَدْرِهِ فِي النِّسْبَةِ إِلَىٰ دَيْرُ الْقَمَرِ وَبَعْضُهُ يُنْسَبُ إِلَىٰ عَجْزِهِ، اگر علم مرکب اضافی ہے، فَبَعْضُهُ يُنْسَبُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، تو بعض کی صدر کی طرف نسبت دی جاتی ہے، بعض جو علم مرکب ہیں ان میں صدر کی طرف نسبت دی جاتی ہے، جیسے دیکھو دیرانی فی نسبت الی دیر القمر میں پہلے دیر کی طرف نسبت دی ہے، دیرانی۔ وَبَعْضُهُ يُنْسَبُ إِلَىٰ عَجْزِهِ، اور بعض میں آخر کی طرف نسبت دی جاتی ہے، نحو منافی فی نسبت الی عبد مناف، عبد مناف میں آخری جز کون ہے؟ مناف ہے نا، اس کی طرف ہم نے نسبت دی ہے، منافی فی نسبت الی عبد مناف، عبد مناف کو پہلے دیکھو نا، اور اس کا پھر آخر دیکھو مناف ہے، اس کی طرف منافی کی نسبت دی ہے۔ وَبَعْضُ يُنْسَبُ إِلَيْهِ بِرُمَّتِهِ، اور بعض جو ہیں نا، بعض علم مرکب جو ہیں، يُنْسَبُ إِلَيْهِ بِرُمَّتِهِ، اور بعض علم مرکب میں جو ہے يُنْسَبُ إِلَيْهِ بِرُمَّتِهِ،
تمام کی طرف جو ہے نا نسبت دی جاتی ہے۔ نحو قولہم عین ابلی فی نسبت الی عین ابل، عین ابل میں نسبت دی جاتی ہے عین ابلی۔ یہ آخری بات سنیں غور سے، وبعض ینسب الیہ برمتہ، اور بعد میں جو ہے رمہ تمام کی طرف نسبت دیتے ہیں، دونوں جزوں کی طرف ملا کے۔ نحو قولہم عین ابلی فی نسبت الی عین ابل کی نسبت میں ہو جائے گا عین ابلی۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان۔ اب جناب اس سوال پہ آپ نے دھیان دینا ہے۔ یہ سوال جو ابھی آپ کی خدمت میں پڑھنے لگا ہوں وہ یہ ہے، ٹاپک ہمارا ہے التصغیر۔ ٹاپک کیا ہے؟ تصغیر ہے۔ ما ہو التصغیر، تصغیر کیا ہے؟ تصغیر کیا ہے؟ جواب عرض خدمت ہے کہ تصغیر جو ہے نا، تصغیر یہ ہوتی ہے کہ اسم معرب کے دوسرے حرف کے بعد نا میرے عزیزو، اسم معرب کے دوسرے حرف کے بعد یا ساکن کو نا زیادہ کیا جاتا ہے۔ اسم معرب کے دوسرے حرف کے بعد یا ساکن کو زیادہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ دلالت کرے اسم تقلیل پر یا تحقیر پر یا تحبب اظہار دوستی پر، تاکہ وہ دلالت کرے۔ جیسے مثلاً آپ دیکھیں مثالیں دی ہوئی ہیں، دورہ حماتن شویر بنیا، یہ ہو گئی۔ تو بات یہ ہے کہ تصغیر کیوں کرتے ہیں جی؟ تصغیر کے کیا فوائد ہیں؟ تصغیر کے کیا فوائد ہیں؟ فرماتے ہیں تصغیر کرنا جس کا وہم ہے کہ وہ کبیر ہے، ایک یہ ہے۔ تحقیر کرنا جس کا وہم ہے کہ وہ عظیم ہے۔ تقلیل کرنا اس کا جس کا وہم ہے کہ یہ وہ کثیر ہے۔ چوتھا یہ ہے فائدہ کہ تقریب کرنا جس کا وہم ہے کہ وہ بعید ہے زمان یا محلاً یا مقدار کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نہیں؟ یہ اس کے جناب علی کیا ہے جان؟ فوائد ہیں۔ توجہ فرماؤ۔ التصغیر ما ہو التصغیر، تصغیر کیا ہے؟ التصغیر ہو زیادت یا ساکنۃ بعد ثانی الاسم المعرب لدلالت علی التقلیل او التحقیر او التحبب۔ تصغیر یا ساکنہ کو زیادہ کرنا ہے بعد ثانی الاسم المعرب، اسم معرب کے دوسرے حرف کے بعد یا ساکن کو زیادہ کرنا ہے۔ کیوں؟ لدلالت علی التقلیل، تاکہ اسم تقلیل پر دلالت کرے، او تحقیر یا تحقیر پر، او تحبب یا تحبب محبت اظہار دوستی پر دلالت کرے۔ نحو درہ حماتن یعنی چاند درہم، درہم سے درہ حمات۔ شویر چھوٹا شاعر، بنیا یہ تحبب کی بات ہے، میرے بیٹے، یا بنیا بنیا بیٹے۔ فائدتن اہم فوائد تصغیر، تصغیر کے مہم ترین فوائد یہ ہیں جو بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 1، تصغیر ما یتوہم انہ کبیر، تصغیر کرنا اس چیز کی جس کا وہم ہے کہ وہ کبیر ہے۔ نحو جبیل چھوٹا پہاڑ، جبیل وہم ہو رہا ہوگا نا کہ وہ کوئی بڑا پہاڑ ہے، تو بتایا تصغیر کر کے نہیں، جبیل پہاڑ ہے چھوٹا سا پہاڑ۔ دوسرا فائدہ کیا ہے جی؟ وَالتَّحْقِيرُ مَا يُتَوَہَّمُ أَنَّهُ عظیم، تحقیر کرنا جس کا وہم ہے کہ وہ عظیم ہے۔ نہ وہ صبح ایک حیوان جو درندہ، ایک حیوان درندہ جو کہ بہت ہی چھوٹا ہے، درندہ چھوٹا سا درندہ، صبح چھوٹا سا درندہ۔ تیسرا جی وَالتَّقْلِيلُ مَا يُتَوَہَّمُ أَنَّهُ کثیر، تقلیل کرنا جس کا وہم ہے کہ وہ کثیر ہے۔ نہ وہ درہ حمات، ٹھیک ہے یہ نہیں، تھوڑا سا درہم، تھوڑے سے درہم، درہ حمات۔ چوتھا جی فائدہ کیا ہے؟ وَالتَّقْرِيبُ مَا يُتَوَہَّمُ أَنَّهُ بعید، او زماناً او محلاً او قدراً،
قریب کرنا جس کا وہم ہے کہ وہ بعید ہے زماناً یا محلاً یا مقدار کے لحاظ سے، نحو قبیل العصر، ٹھیک ہے، عصر سے تھوڑا پہلے، قبیل العصر، عصر سے تھوڑا پہلے، بعید المغرب، ٹھیک ہے نا، مغرب کے تھوڑا بعد، بعید المغرب، مغرب کے تھوڑا بعد، قبیل العصر، عصر سے تھوڑا پہلے، بعید المغرب یعنی مغرب کے تھوڑا سا بعد، فویک ھذا، اس سے تھوڑا سا اوپر، یہ تقریب کے ان سے یہ بلا مکانی ہے، فویک ھذا یعنی اس سے تھوڑا سا اوپر، دوین ھذا کا اس سے تھوڑا سا نیچے، دوین ذاکا کا مطلب کیا ہے، اس سے تھوڑا سا نیچے، وقد یجیء للتحبب، کبھی کبھی جو تصغیر ہے نا یہ تحبب کے لیے ہوتی ہے، اظہار دوستی و محبت کے لیے یہ جو ہے نا ہوتی ہے، نحو یا بنیا، یا اخیا، اے میرے بیٹے لخت جگر، یا اخیا، اے برادر محترم بھائی میرے، یہ جناب علی محبت پیار کی باتیں، یا بنیا، یا اخیا، سبحان اللہ۔ اب جو اگلا مطلب ہے میرے عزیزو وہ آپ ذرا لطف لیں گے، توجہ فرمائیں، وہ یہ ما ہوا حکم اسم المصغر، اسم مصغر کا کیا حکم ہے، ما ہوا حکم الاسم المصغر، جواب میں فرماتے ہیں اسم مصغر کا حکم بتاتے ہوئے کہ جب آپ تصغیر کر رہے ہیں اور وہ اسم ہے 3 حرفی، پہلے کو بھی ضمہ دو گے، دوسرے کو فتح دو گے اور اس کے بعد یا ساکن کا اضافہ کر دیتے ہیں، توجہ فرماؤ، توجہ ضرور فرماؤ کہ یہ مصغر کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو، جب اسم 3 حرفی ہو، اسم 3 حرفی ہو اور اس کو مصغر کرنا ہو تو پہلے کو ضمہ دے دو، دوسرے حرف کو فتح دے دو اور اس کے بعد یا ساکن جو ہے نا اس کا کیا کرتے ہیں آقا جان، اضافہ کر دیتے ہیں، پس پہلے کو ضمہ، دوسرے کو فتح اور اس کے بعد یا ساکن کا اضافہ، تو وہ مصغر بن جائے گا، اسم 3 حرفی، حسن سے حسین، رجل سے رجیل، ٹھیک ہے یا نہیں۔ حکم الاسم المصغر ان یضم اولہ ویفتح ثانیہ، اسم مصغر کا حکم یہ ہے کہ اس کے پہلے کو ضمہ دیا جائے گا، ویفتح ثانیہ، اور اسم مصغر کے دوسرے حرف کو فتح دیا جائے گا میرے بچوں، نحو رجل ہے نا تو ہو جائے گا رجیل، عبد سے ہو جائے گا عبید، ٹھیک ہو گئی بات آقا جان۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلا سوال ہے اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں، ما ہوا نا، یہ سوال ہے ہمارا، ماذا یحدث فی التصغیر الاسم رباعی، اسم رباعی کی تصغیر میں کیا حادث ہوتا ہے، ماذا یحدث، اسم رباعی کی تصغیر میں کیا حادث ہوتا ہے۔ یہاں بہت ہی مختصر سی بات یہ ہے کہ وہاں ہم نے کیا کرنا ہے آقا جان، وہاں یہ جو پہلے باتیں کی ہیں اسم کی جو 3 حرفی تھا وہ کام بھی کرنے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جب اسم ہوگا نا رباعی اور اس کی تصغیر کرنے لگیں گے تو یا کے بعد کیا دے دیا جاتا ہے، کسرہ بھی دے دیا جاتا ہے، یا کے بعد کسرہ بھی دے دیا جاتا ہے، پہلے کو ضمہ، دوسرے کو فتح، فتح کے بعد یا ساکن، اور یا ساکن کے بعد کسرہ بھی دے دیتے ہیں اگر اسم کیا ہے، رباعی ہے۔ جعفر سے ہو جائے گا جعیفر، ٹھیک ہے، جعفر سے ہو جائے گا جعیفر، یہ ایک اضافی مطلب ہے، لیکن شرط یہ ہے، توجہ رکھنا آقا جان، اسم رباعی کی تصغیر کا طریقہ بتا رہے ہیں نا کہ پہلے کو ضمہ، دوسرے کو فتح، بعد میں یا ساکن، یا ساکن کے بعد آپ کسرہ بھی دے دیں گے، یا ساکن کے بعد کسرہ بھی آگے دیں گے، یا ساکن کے بعد جو ہے کسرہ بھی آگے دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن شرط ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اسم رباعی جو ہے نا
علامت تانیث کے ساتھ متصل نہ ہو، الف جم کے ساتھ متصل نہ ہو، الف اور نون جو زائدہ ہیں علم میں یا صفت میں وہ بھی اس کے ساتھ متصل نہ ہو۔ یعنی کیا مطلب آقا جان؟ یعنی توجہ کرو، یعنی اگر وہ اسم جو رباعی ہے اس کے ساتھ علامت تانیث ہے یا الف جمع لگی ہوئی ہے یا الف و نون زائدہ تانے ہے تو پھر جو ہے نا جو یا کے بعد ہم کسرہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ اس کی جو حالت پہلے ہے وہ باقی رہے گی۔ جو حالت اس کی پہلے ہے نا اسی پر وہ باقی رہے گا، کسرہ جو ہم نے بات کی ہے نا وہ نہیں ہوگا۔ توجہ جناب علی، ان کان الاسم من الرباعی فصاعدا یکسر فیہ الحرف الواقع بعد یا التصغیر، اگر اسم رباعی ہے یا اس سے زیادہ ہے تو یکسر فیہ الحرف الواقع بعد یا التصغیر، تو حرف جو یا تصغیر کے بعد واقع ہو رہا ہے یکسر ہو، اس کو کسرہ دیا جائے گا۔ توجہ فرمائی آپ نے، وہ حرف جو یا تصغیر کے بعد آ رہا ہے اس کو کسرہ دیا جائے گا۔ نہ وہ درہم سے درے ہم، یا ہو گئی درے کی جو ہے نا تصغیر کی اور آگے ہم کو کیا دے دیا، دیکھو یہ حرف جو اس یا کے بعد ہے اس کو کسرہ ہے، لیکن اس کی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے شرط ہے، شرط ما لم یکن متصلا بعلامت التانیث، جب تک یہ اسم رباعی علامت تانیث کے ساتھ متصل نہ ہو، ایک الف جمع کے ساتھ متصل نہ ہو، الف نون زائدتان کے ساتھ متصل نہ ہو، پھر یہ بات ہے جو بتائی ہے ما لم یکن متصلا بعلامت تانیث و بالف الجم و بالف نون زائدتین۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان یکن متصلا، اس کو الٹا کرو، اگر وہ اسم متصل ہو علامت تانیث کے ساتھ یا الف جم کے ساتھ یا الف و نون زائدتین کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو پھر یا تصغیر کے بعد جو ہم نے کہا ہے نا کسرہ، وہ ضروری نہیں ہے بلکہ اس کی پہلے جو حکم ہے وہ باقی رہے گا۔ توجہ فرمائیں، ما لم یکن متصلا بعلامت تانیث ہے، جب تک وہ متصل نہ ہو علامت تانیث سے، مثلو موہیرہ، موہیرہ، سلیمہ، سویدہ، یہ تصغیر نکلی ہے۔ تصغیر کس کی ہے؟ موہرہ، موہرہ کی تصغیر آ گئی، موہیرہ، تو بھائی ہمارا تو یہ چاہیے تھا نا کہ یا تصغیر کے بعد را کو کسرہ دیتے، یہ تو فتح ہے۔ کہتے ہیں نہیں، ہم نے اس لیے پہلے شرط لگائی ہے اس میں رباعی کی کہ اس کے ساتھ علامت تانیث ملی ہوئی نہ ہو، اس کے ساتھ کیونکہ علامت تانیث ملی ہوئی ہے تو اس کا جو یا کے بعد جو اس کی حرکت ہے اسی طرح رہے گی، تصغیر موہرہ کی ہو جائے گی موہیرہ، ٹھیک ہے جی۔ سلیمہ کس کی ہے؟ سلمہ کی، سلیمہ، سودا کی تصغیر سویدہ، تو اس کی جو حرکت تھی نا میرے بچے وہی حرکت رہ گئی ہے، یا کے بعد ہم نے کسرہ نہیں دیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یا کے بعد حرف کی جو حرکت تھی وہی رہی ہے، وہی رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علامت تانیث متصل ہے، ہماری شرط یہ تھی کہ علامت تانیث نہ ہو، او بے الف الجم، یا الف جم ہو تو پھر بھی جو حرکت ہے نا، جو حرکت ہے وہ رہے گی۔ مثلو اویکات، تصغیر و اوقات، اوقات کی تصغیر نکالو نا تو ہو جائے گی اویکات، یا کے بعد جو حرکت ہے کاف کی وہ باقی رہی ہے، کسرہ مسرہ کوئی نہیں آیا۔ او بے الف و نون زائدتین فی علم و صفت، یا وہ پیچھے ما لم یکن متصلا یعنی ملا ہوا نہ ہو الف و نون زائدتان سے علم اور صفت میں، کا کیا مطلب ہے؟ یعنی الف اور نون زائدتین اگر ہیں ملے ہوئے ہیں تو پھر یا کے بعد کسرہ نہیں ہے، ما لم یکن کو ملا کے آؤ گے نا تو پتہ چلے گا، یعنی اگر الف و نون زائدتان ملے ہوئے ہوں گے تو یا کے بعد جو کسرہ ہم نے کہہ دیں گے نا وہ نہیں ہوگا۔ مثلو سلیمان، سکیران، سلیمان، سکیران، یا کے بعد کوئی کسرہ دی ہے، فتح، یہ تو
تصغیر و سلمان کی تصغیر نکالی، سلیمان سکران کی تصغیر نکالی، سکیران بن گئی، ٹھیک ہو گئی بات. فَإِنَّهُ فِي كُلِّ ذَلِكَ لَا يَتَغَيَّرُ عَمَّا كَانَ لَهُ مِنَ الْحُكْمِ قَبْلَ التَّصْغِيرِ. فَإِنَّهُ فِي كُلِّ ذَلِكَ ہر ایک میں لا يتغیر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، عَمَّا كَانَ لَهُ مِنَ الْحُكْمِ قبل التصغیر جو حکم ہے تصغیر سے پہلے، جو حکم تصغیر سے پہلے ہے اس حکم میں کوئی تبدیلی لا یتغیر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. فَإِنَّهُ فِي كُلِّ ذَلِكَ ان ہر ایک میں لا یتغیر اما کان لَهُ من الحکم قبل التصغیر جو تصغیر سے پہلے والا حکم ہے اس میں کوئی تبدیلی ان میں نہیں ہے. فائدتون بھائی یہ جو انہوں نے کہا الف و نون زیدتان ہو علم اور صفت میں، یہ قید کیوں لگائی علم اور صفت کی؟ ایک نقطہ دینا چاہ رہا ہے. یخرج بقید العلم و صفت اسم الجنس، علم اور صفت کی قید سے اسم جنس خارج ہو گیا. نحو سرحان فنجان، سرحان فنجان. فإنه یکسر فیہما الحرف الواقع بعد الیا، ان میں نا ہے تو ان میں بھی نا الف نون دیکھ رہے ہیں نا، الف نون ان میں بھی ہے، لیکن کیونکہ یہ اسم جنس ہے اس لیے وہ قید لگائی تھی جناب علی علم یا صفت کی، کیونکہ یہ مطلب ہے اس میں جنس ہے سرحان اور فنجان. فإنه یکسر فیہما سرحان اور فنجان میں الحرف الواقع بعد الیا، یا کے بعد جو حرف واقع ہے نا کسرہ دیا جائے گا، ان دو میں یا کے بعد جو حرف واقع ہے کسرہ دیا جائے گا. فیقال فی تصغیرہما پس اگر جان کہا جائے گا ان دونوں کی تصغیر میں، سرحان اور فنجان کی تصغیر میں، سورہ ہینا فنے جینا. ٹھیک ہے بات میری تمام ہوئی ہے، لیکن یہ مطلب بھلا آپ اس سے کیا سمجھے ہیں؟ مطلب بھائیو میں نے تو آپ کو طریقہ دیا ہے تصغیر بنانے کا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تصغیر بنانے کا طریقہ یہ تھا کہ اگر اسم ہے ثلاثی تو اس کو پہلے کو بھی ضمہ دینا ہے، دوسرے کو فتح دینا ہے، اور فتح کے بعد یا ساکن کا اضافہ کرے نا تو تصغیر بنتی ہے اس میں ثلاثی کی. ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں رباعی ہے تو اس میں تھوڑا سا مطلب اضافی ہے، پہلے حرف کو ضمہ ہے، دوسرے کو فتح ہے، فتح کے بعد یا ساکن ہے، یا ساکن کے بعد ایک کسرہ بھی ہے، یا ساکن کے بعد جو حرف ہے نا اس کو کیا دینا ہوتا ہے؟ کسرہ دینا ہوتا ہے. یہ اس میں رباعی کی تصغیر کا طریقہ ہے کہ یا ساکن کے بعد کسرہ دینا ہوتا ہے، لیکن اس کی شرطیں ہیں جب تک وہ اس میں رباعی علامت تانیث سے ملا ہوا نہ ہو، الف جم سے ملا ہوا نہ ہو، الف نون زیدتان سے ملا ہوا نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر یہ جو شرطیں لگائی ہیں اگر وہ علامت تانیث سے ملا ہوا ہے، اگر وہ الف جم سے ملا ہوا ہے، اگر وہ الف نون زیدتان علم اور صفت والا جو ہے وہ ملا ہوا ہے، تو پھر یا کے بعد جو حرف ہے اس کے لیے کسرہ نہیں ہے، بلکہ اس کی جو حرکت ہے، جو اس کی اپنی حرکت ہے اسی پہ تصغیر بنتی ہے، کسرہ مسرہ نہیں ہے ان میں. ٹھیک ہے، یہ جناب علی بات ہو گئی. موفق مؤید رہو میرے عزیز بھائیو، سلامتی ہو آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.